بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائی اور 3 بہنوں میں میرا نمبر سب سے بڑا ہے۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جس سے ہونے والی آمدنی اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اچھا گزارا ہو جاتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ ان خوابوں کو ہی پورا کرنے کی کوشش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں ہے جائے خوابوں کی تعبیر کے بدلے فقط ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری اشیاء کہیں بھی نہ مل جاتی تھیں، مگر یا تو مجھ میں احساس کمتری کچھ زیادہ ہی تھا یا پھر میں ناشکری تھی۔ میرے خیال سے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھیں۔ میں جب کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھیں تو احساس کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے ہی کالج جاؤں اور ان کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں اور وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھریں۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس مہنگے اینڈرائیڈ فون تھے اور میرے پاس فقط عام پھٹیچر تھا موبائل جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال دیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اچھا سا کوئی اینڈرائیڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ پردے کی سخت حمایتی حجاب بھی میں ان کے کہنے پر ہی بحالت مجبوری لیتی تھی اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی تھی۔ کالج میں کئی لڑکیوں نے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور ان کے کئی لاکھ تک فالوور بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے وہ کمنٹس دکھاتی جن پہ کئی لڑکوں نے ان کی دل کھول کر تعریف کی ہوتی۔ اینڈرائیڈ موبائل لینے کی خواہش دن بدن میرے اندر زور پکڑنے لگی اور پھر یہ خواہش جیسے میری مجبوری ہی بن گئی۔ دو تین دن بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ دیا کہ مجھے ٹچ موبائل چاہیے۔ تعلیم کے لیے موبائل بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی زمانے کے حساب سے ہر چیز کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ امی خاموش ہو گئیں۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ وچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دن میری بربادی کے آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نیو سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ سے بچا رکھا تھا سب کا بیلنس کرایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ڈول بٹ کے نام سے آئی ڈی بنائی۔ کچھ ہی دنوں میں سوشل نیٹ ورک کی دنیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ فیس بک پہ کئی فرینڈز تھے، کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے۔ میں اپنے چہرے کے بنا تصویر اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کرتی تھی جن پہ آنے والے لائک اور کمنٹس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ تصویر پوسٹ کروں۔ پھر ایک دن میں نے ایک شیر کے ساتھ اپنی تصویر پوسٹ کر دی۔ میں حیران رہ گئی کہ جب 24 گھنٹوں میں اس پہ 1000 سے زائد لائک اور سینکڑوں کمنٹ آئے۔ زیادہ تر کمنٹ لڑکوں کے تھے جنہوں نے دل کھول کے میری تعریف کی تھی۔ ان میں سے کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماڈلنگ کرنی چاہیے کیونکہ میں بہت حسین ہوں، اور اسی بات نے میرا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ ٹک ٹاک پر 1-2 ماہ تک تو میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اپنی چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دی۔ کچھ خاص رسپانس نہیں آیا تھا مگر میں نے پھر لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کیں اور چند ماہ میں میرے فالوور لاکھوں میں ہو گئے۔ ڈانس کی ایک ویڈیو پہ کئی ہزار ویوز آنے لگے تھے۔ جب سے موبائل لیا تھا امی سے کئی بار تکرار ہو چکی تھی
گھر کے کام بھول کر میں موبائل میں ہی کھوئی رہتی تھی اور امی سارا کام کرتی تھیں۔ سوشل نیٹ ورک کی جھوٹی دنیا نے میرے دماغ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ مجھے اپنے سچے رشتے جھوٹے اور لوگوں کے جھوٹے الفاظ سچے لگتے تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں، یہ میری جیسی حسین لڑکی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو کسی ارب پتی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، یعنی میرا باپ اب مجھے کمتر لگنے لگا تھا، وہ باپ جس نے دن رات کر کے ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھنے کی کوشش کی، وہ باپ اب مجھے غریب لگتا تھا۔ جب ٹک ٹاک پہ میرے ایک ٹھمکے پہ لاکھوں فین عش کرتے تھے، تب مجھے لگتا تھا میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں۔ جس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اسے تو زمین پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ دن میں کئی لوگ فیس بک پر میسج کرتے اور منتیں کرتے تھے کہ صرف ایک بار رپلائی دے دو، مگر میں چاند ایک کے سوا کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ٹک ٹاک پہ بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ کئی لڑکوں کے فون نمبر میرے پاس تھے جن سے واٹس ایپ پہ بات ہوتی رہتی تھی، ان میں سے 2-4 سے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی تھی۔ وہ مجھ سے ہر قسم کی گفتگو کرتے تھے جس میں ناز یا الفاظ بھی ہوتے تھے، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا اور نہ میں نے ان کو کبھی منع کیا تھا۔ یہ میرے کردار کی پستی تھی اور شاید بربادی کی حد بھی۔ پھر ایک لڑکے نے مجھے ملنے کا کہا، اس کا نام عاشر تھا، وہ بہت امیر گھرانے سے تھا۔ اس نے مجھے اب تک کئی گفٹ اور بھاری رقم بھیجی تھی۔ میں نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا اور اسے ہاں کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر تاکہ میں ساری زندگی عیش سے رہوں۔ اتوار کے دن میں بنا کسی کو بتائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ دوسرے شہر سے تھا اور مجھ سے ملنے میرے شہر اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ ہم نے ملاقات کے لیے شہر کا ایک معروف ریسٹورنٹ منتخب کیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں اس ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ گئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اسے کال کر لی تھی۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد وہ بھی پہنچ گیا۔ میں اسے ویڈیو کال اور تصویروں میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی جس میں زیادہ تر وہ میری تعریف ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہت ساری شاپنگ کرائی۔ اتنی مہنگی چیزیں میں نے زندگی میں پہلی بار خریدی تھیں۔ ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں آسانی سے چھپا سکتی تھی۔ اس نے مجھے کچھ رقم بھی دی جو میں نے رسمی انکار کے بعد لے لی۔ اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا اور مجھے گھر سے کچھ دور اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر عاشر کی صورت میں عنقریب پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم کئی بار ملے اور کئی بار ملنے کے بعد یہ ملاقاتیں حد پار کر گئیں، لیکن مجھے غلط نہیں لگتا تھا کہ ایک دن تو مجھے اس کی بیوی بننا ہی ہے، تو پہلے ہی سب کر لینے میں کیا حرج ہے۔ بس میں بھول گئی تھی کہ یہ عاشر کی محبت نہیں تھی۔ ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے عاشر سے اپنی عزت کی پوری قیمت وصول کی تھی۔ مجھے اگرچہ عاشر سے شادی نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ عاشر کی دولت سے میں اپنے خواب پوری کر سکتی تھی، مگر مجھے دولت کمانے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ عاشر کے جانے کے بعد کئی امیر لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے ٹھیک ٹھاک تحائف کے نام پر رقم وصول کی۔ بدلے میں ان کو ایک آدھی بال مل لیتی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں کئی لاکھوں روپے جمع ہو چکے تھے جن کی خبر کسی کو بھی نہیں، اور ٹک ٹاک پہ میرے فالوور کئی ملین تک پہنچ گئے تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ کبھی میری امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھیں جن میں کئی سوال ہوتے، اگر انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ شاید ان کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ میرے دل سے ان کا ڈر نکل گیا تھا اور میں ان سے کئی بار بدتمیزی بھی کر چکی تھی۔ بندہ جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے ابو کو میری شکایت لگائی اور ابو نے مجھے کچھ کہا تو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی۔ میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ میں کہیں بھی رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی کئی لڑکے مجھے اکثر کہتے رہتے تھے کہ اگر کبھی مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہو تو میں بنا جھجک ان سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ میرے دوست تھے، ایسے بھیڑیا دوست جنہوں نے شرافت کا وعدہ اور رکھا تھا۔
ایک عورت کے لیے بھیڑیوں کے معاشرے میں سب سے بہترین جائے پناہ صرف اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں گھر چھوڑ کر ایک دوست کے پاس چلی گئی۔ اس کا نام ساجد تھا اور اس سے میری ہیلو ہائی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ ساجد کا کہنا تھا کہ وہ ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہار کے لیے ان کو ماڈل فراہم کرتے ہیں۔ ساجد نے لفظوں کے ایسے جال بنے کہ میرا دل چاہا ابھی گھر چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے کہا، ہمارے ایم ڈی کو ماڈلنگ کے لیے ایک عرصے سے آپ جیسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ کل میں نے آپ کی ویڈیو اپنے ایم ڈی کو دکھائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً اس لڑکی سے رابطہ کرو، اگر وہ راضی ہو جائے تو بلا تاخیر یہاں آ کر اپنا فوٹو شاٹ کروا سکتی ہے۔ ایک فوٹو شاٹ کا معاوضہ ساجد نے لاکھوں میں بتایا تھا اور راتوں رات شہرت الگ۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میری تصویر وہ ایک معروف میگزین پر لگائیں گے، کیا پتہ کسی کی نظر پڑ جائے اور تمہیں کسی فلم میں چانس مل جائے۔ میں خود کو کیمرے اور لائٹس کی چکاچوند میں ہزاروں پر ستاروں کے بیچ گاڑی سے اترتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے فقط 2-4 دن صبر کیا اور پھر ایک دن خاموشی سے گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے دقیانوسی خیالات کے مالک ماں باپ مجھے کبھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ میں نے سوچا جب مشہور ہو جاؤں گی تو شاید گھر والے خود ہی راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر سے نکل کر میں سیدھا ساجد کے پاس گئی۔ آنے سے پہلے میں نے ساجد کو فون پر بتا دیا تھا، وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ساجد بہت خوش ہوا۔ مجھے لے کر وہ ایک مکان میں گیا۔ یہ مکان ساجد نے کرائے پر لے رکھا تھا، اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ مجھے اپنے ایم ڈی سے ملواؤ۔ جواب میں ساجد نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کل تک آ جائیں گے تو اسے ملوا دوں گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ شہرت، پیسہ، عزت سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ رات کو ساجد ہوٹل سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ مکان 2-3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ساجد نے ایک کمرہ مجھے دیا اور کہا کہ اندر سے لاک لگا کر آرام سے سو جانا، میں دوسرے کمرے میں سونے لگا ہوں۔ میں اس کی شرافت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کمرے کو اندر سے لاک لگا کر سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جب سے سوئی تھی بس صبح ہی اٹھی تھی۔ رات کو تو ایک آدھ بار آنکھ کھل جانا عام سی بات ہے۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چارپائی سے بمشکل اٹھ ہی پائی تھی اور دروازے تک پہنچی تھی۔ دروازہ ان لاک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو میں دروازہ لاک کر کے ہی سوئی تھی۔ میں ساجد کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ساجد کہیں بھی موجود نہ تھا، شاید ناشتہ لینے گیا ہو۔ میں نے سوچا اور وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر آنکھیں بند کر عجیب دھندلا سا منظر میرے ذہن میں گھوم گیا، جیسے کچھ لوگ میرے کمرے میں بات کر رہے ہوں۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، ان میں سے ایک نے کہا، جس کو ٹک ٹاک پہ دیکھ کر دل بہلاتے تھے، آج تیری وجہ سے حقیقت میں اس کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ کہکے بلند ہوئے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیسا خواب ہے؟ میں سوچ رہی تھی۔ ساجد کبھی واپس نہیں آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خواب جیسا دھندلا سا منظر جو میرے ذہن میں ابھرا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ساجد نے مجھے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلائی تھی۔ دروازے کے لاک کی ایک چابی اس کمینے کے پاس بھی تھی۔ رات کو وہ اور اس کے 2 دوست میرے ساتھ منمانی کرتے رہے۔ میرے لیے یہ بات ایسی نہیں تھی کہ میں اسے روگ بنا لیتی۔ سب کچھ بھول کر میں نے ایک اور لڑکے کو کال کی اور اس کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میرے چلنے کا سفر یوں ہی جاری رہا۔ اس لڑکے نے چند ماہ مجھے اپنے ساتھ رکھا اور دل بہلاتا رہا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ پھر لگاتار 5 سال میرے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ میرے پاس تھا۔ اگر نہیں تھا تو سکون اور عزت نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسا اچھے برے وقت میں میرا غم گزار ہوتا۔ اس سب کی وجہ سے میری بھوک تو مٹ گئی تھی، پیسے، دکھاوے اور شہرت کی بھوک۔ ایک بار مجھے گھر والوں کا خیال اور میں نے کسی کے ہاتھ ایک خطیر رقم بھجوائی تھی۔ شاید میں اپنا پچھتاوا کم کرنا چاہتی تھی۔ امی نے وہ رقم نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حرام کے پیسے نہیں چاہیے، اور شازیہ سے کہنا کہ تیرے جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے انسان کی اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ اولاد کا دکھ، اولاد کی بے وفائی سے برا حال کم نہیں ہوتا۔ اس کی زبانی
مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے گھر سے جانے کے چند ماہ بعد فوت ہو گئے تھے۔ وہ دکان بھی نہیں کھولتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دکان سنبھال لی اور اب وہ جنرل سٹور میں بدل گئی ہے۔ گھر کے حالات اچھے تھے مگر میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور چند ماہ میں میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا، مجھے طلاق دے دی۔ وہ دن بھی آئے کہ میں ایک وقت کھانے کو بھی ترسنے لگی۔ آج 25 سال کی عمر میں سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی میں اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دنوں کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز سمیت کئی جان لیوا بیماریاں ہیں اور اس کی وجہ میں خود ہوں۔ اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب راستے کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ گرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی مگر آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کئی بیماریوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کی وجہ سے نہ پہلے جیسا حسن رہا تھا نہ جسم۔ آج سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔